کر رہے ہیں دونوں فریقین سے، جو ہمارے حکومتی جماعتیں ان سے بھی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور مجھے دونوں طرف کے جو ارکان ہیں نا ہمارے ساتھ، ان کی طرف سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے طے یہی کیا تھا کہ ہم کوئی اسپینر نہیں آنے دیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، اور اس کے لیے جو ہماری بس میں ہم کوشش کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ اسپرٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات ہونی چاہیے، اپوزیشن کی جماعتوں کے، خاص طور پی ٹی آئی کے ارکان کی، تو میرے خیال میں وہ موقع ان کو، میری یہ رائے ہے، ملنا چاہیے، تاکہ اس میں حکومت اپنے اوپر یہ بار نہ لے کہ بھائی ایک خدا کر کے ایک مذاکراتی عمل شروع ہوا اور اس میں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ سہولت نہیں فراہم، سہولت تو دینی پڑے گی۔ اگر مذاکرات ہیں اور مذاکرات میں آپ سنجیدہ ہیں، جس کا آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو کام کرنا پڑے گا، اور ہم یہ قائل کر رہے ہیں کہ بھائی یہ بندوبست کریں اور یہ سہولت دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ایکسیس نہ دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کے لیے تو پھر آپ اور میں اکیلے بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ ایسی سچویشن میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، تو پہلے وہ ہم الگ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ ضرور نہیں ہے حکومت اپوزیشن کے تمام یہاں پہ ارکان ہیں بڑی تعداد میں، وہ ہر منٹس پہ دستخط کرتے تاکہ کوئی اس کے جو نا اس پہ پسپائی پیچھے نہ ہٹے، یہ جو آپ طے کرتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک تو ماحول ایسا ہے کہ اس میں جو زبانی کلامی بھی ہم نے کہا ہے نا، اس پر ہم سب قائم ہیں۔ مجھے لگتا ہے جو کمیٹی کے اراکین میں سے، چاہے ادھر کے ادھر کے، میں نے ان کے درمیان کوئی یہ نہیں دیکھا کہ وہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی تجویز ہوگی تو لکھت پڑھت میں بھی اس پہ سائن ہو جانا چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس وقت مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان جو اس وقت ڈائیلاگ چل رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت جیسے ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ رہی ہیں، تو کیا یہ کہ میثاق جمہوریت کا ایک ڈاکومنٹ بن سکتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے نا مذاکراتی، اور جہاں اتنی ساری جماعتیں کسی ایک نقطے پر آپس میں باہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، تو یہ تو ہمیں پورے ملک کے کئی جو مسائل ہیں، بحران ہیں، جس میں قومی مشاورت، قومی اتفاق رائے اور قومی مصالحت چاہیے، تو یہ تو اس فورم کی طرف بھی پیش قدمی کرنی چاہیے نا۔ جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک اس طرح کل جماعتی کمیٹی بنی تھی، تو اس کو ذرا مختلف شکل دی گئی ہے، تو یہ بھی میرے خیال میں بہت مناسب ہے، اور اس کو آگے جاری و ساری رہنا چاہیے، اور اسے ان تمام جملہ مسائل کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے، تبادلہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایجنڈے تو ایسے ہیں نا کہ جو حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، اور کوئی بھی پارٹی حکومت میں آئے گی اسے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک دوسرے کے اس سچویشن کو پھر ایک دوسرے کے جوتے میں پیر ڈال کے دیکھیں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، تو آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے آئینی عدالتیں جو ہیں وہ بنائی، 26ویں آئینی ترمیم بنائی، آج بینچ بنائے، جو اس وقت سپریم کورٹ میں آئینی بینچ ہے سویلین کے ٹرائلز کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے، اس میں ججز بڑے برہم نظر آ رہے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ سارا کچھ بیسک تو لگ رہا ہے جو حکومت نے آئینی عدالتیں یا 26ویں آئینی ترمیم بنائی تھی وہ حکومت کے ہی گلے پڑتے ہوئے دکھائی دے رہی۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب آپ نے ایک کام کیا، اس کا ایک آبجیکٹو تھا، اور اس آبجیکٹو کے لیے وہ سارے جو کیسز ہیں، وہ اگر آئینی جو معاملات ہیں وہ اگر وہاں جوڈیشل بینچ میں جائیں گے، تو پھر جوڈیشل بینچ کے پاس اتنا لیوریج تو ہے نا، وہ بھی جج ہیں، اپنی میرٹ پر آئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مطلب ان کی ایک تجربے ہیں، قانون سے ان کی آشنائی ہے، تو وہ بہتر فیصلے کریں گے، تو اس کو میں نہیں سمجھتا فوراً اگینسٹ لینا چاہیے، اور حکومت کے پاس اگر کوئی اس سے مختلف دلائل ہے تو وہ وہاں بحیثیت ایک فریق کے وہاں پر رکھیں۔ لاسٹ یہ بتائیے گا کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی جو پی ٹی آئی ہے ان کی او کو لے کر بڑا بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ کی مطالبات حکومت مان رہی ہے، یا نیکسٹ ٹائم اگر کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے تو آپ جو ہے اسمبلی آف دا ہاؤس جو فلور ہے آپ بھی پھر او کریں گے؟ پھر نہیں، ہم نے تو مطلب یہ کہ یہ پہلے ہی بتا دیا اور کہہ دیا کہ ہمارے تو بہت خوش آئند ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بیٹھ گئے ہیں جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے، تو پھر ہم تو حکومت کی جماعت ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ایک نہ ایک دن وہ بیٹھیں گے، ہمیں یہ امید ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب کراچی سے ایک آواز اٹھی ہے خصوصاً مونم بھائی، آپ کیونکہ حکومت میں اور کراچی ہے، مونم بھائی جو ہیں کراچی کے، خصوصاً کراچی اور حیدرآباد کے، آپ حکومت میں وہ کہتے ہیں اتحادی بھی بات نہیں کر رہے جو کراچی اور حیدرآباد کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں ہم نے ایک ایک ایشو کو ایڈریس کرنا اب زیادہ واضح طور پر شروع کیا، انٹرمیڈیٹ
کا جو بورڈ ہے اس کی تو دھجیاں اڑا کے ہم نے رکھ دی. ہم نے تو ثابت کر دیا کہ وہ سندھ کے شہر و خاص طور پر کراچی کے بچوں کے مستقبل کو جان بوجھ کے تاریک کر رہے ہیں, ان کے مستقبل سے کھلواڑ کر رہے ہیں, جو کہ ملک کے مستقبل سے کھلواڑ ہے. اور جو وہاں 30% بچے سے پاس ہوں, پری میڈیکل پری انجینئرنگ کی ایوریج لے لے, اور ہمارے لاڑکانہ اور نواب شاہ بورڈ کے 80% بچے پاس ہوں, تو یہ دونوں بورڈ کے چیکنگ کے جو طریقے ہیں وہ اس میں اختلاف ہے کہ مختلف ہے. یہاں جان بوجھ کے رزلٹ دبایا جا رہا ہے, وہاں جان بوجھ کے رزلٹ بڑھا چڑھا کے دیا جا رہا ہے, تاکہ جو ہائر ایجوکیشن کے لیے جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو پھر خود بخود ہمارے دیہی سندھ کے بچوں کو ہمارے شہری سندھ کے بچوں کے مقابلے میں فوقیت مل جائے. تو یہ غلط ہو رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو اس کے نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, ان بورڈز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے اس کو اٹھایا اور اس کا بڑا امپیکٹ ہے. اور یہ میرے خیال میں والی پریس کانفرنس بہت وائرل ہوئی ہے. اس کے علاوہ کئی اور ایشوز جن پہ ہم بات کر رہے ہیں, سڑکوں پہ ہم نے بات کی ہے, ہم نے پانی پہ بات کی ہے, اور K4 کو ہم اپنی طرف سے وابڈا سے پش کر رہے ہیں تاکہ یہ کم از کم دسمبر 2026 تک 26 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کراچی والوں کو مل جائے. جو 15 سال کی صوبائی حکومت جو وڈیروں کی پیپلز پارٹی کے, اس میں وہ پانی نہیں ملا, لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 2 سال کے اندر مل جائے. تو میرے خیال میں ہم یہ کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہماری پہنچ نہیں رہی, شاید میڈیا سے اس کی تشہیر نہیں ہوئی, لیکن ابھی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی, نظر آئیں گی. سر, مذاکرات کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما یہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے, اس لیے حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کی, عوام کا خیال کرتے ہوئے, چونکہ وہ ہماری لڑائیوں میں عوام پیچھے جا رہے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس بجلی تیل کی قیمتیں, یہ ساری باتیں لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں, کسی اللہ نہ کرے بغاوت کی طرف آمادہ ہو جائیں, خودکشیوں کی طرف چلے جائیں, اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو جائے. یہ ساری باتیں سوچنے ہی ہے, اور ان ساری چیزوں سے ملک کو روکنے, انارکی کی طرف چلا جائے گا. تو انارکی سے اگر روکنا ہے, ملک کو انتشار سے, طوائف الملوکی سے روکنا ہے, تو پھر ہمیں مذاکرات کو پورا موقع دینا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کل ٹرمپ کے کیس کا فیصلہ ہے, کل اہم دن ہے, اگر سزا ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات پھر کیسے ہوں گے؟ اگر وہ صدر بن جاتے ہیں, حلف اٹھا لیتے ہیں, کل کا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے, تو پھر پاکستانی سیاست کے اوپر کیا اثر؟ میری ساورینٹی اور خود مختاری تو یہ کہتی ہے کہ میری بلا سے ٹرمپ صدر بنے یا کملا ہارس جو ہے وہ بنے, میری طرف سے اسے سزا ہو یا نہ ہو, میری بلا سے, میرا تو یہ میری ساورینٹی تو کہتی, اس سے میری صحت پر اور میرے ملک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہیں پڑنا چاہیے. کیا یہ حکومت اپنی مدت پوری